Al-Fatihah. Putusan Basul Masail Rabu 21 Ramadan 1447 Hijriah 11 Maret 2026 Masehi. 1. Di manakah seorang perantau membayar zakat? Zakat fitrah maksudnya. Pertanyaan. Jadi kayak sekarang ini kadang-kadang kan sudah mulai ada orang-orang mudik ya, yang tinggalnya di Jakarta, merantau di Jakarta, kemudian pulang lagi ke Jawa Tengah, Jawa Timur atau ke Sumatera atau itu sebelum Ramadan, terus bayar zakat fitrahnya di mana itu. Kalau ada orang yang merantau lalu ketika hari raya Idul Fitri pulang ke kampung, maksudnya pulang dulu sebelum hari raya, maksudnya di kampung halamannya ke rumah orang tuanya atau rumah neneknya atau rumah keluarganya yang dulu, maka di manakah ia harus membayar zakat? Jawabnya di tempat ia berada ketika malam hari raya. Ketika ia berada ketika malam hari raya. Karena zakat fitrah itu tempatnya orang itu berada. Kalau dia sedang berada di perantauan, zakatnya ya di tempat perantauan. Ketika hari raya. Ketika hari raya dia ada di rumah keluarganya di kampung, maka dia zakatnya di kampung itu. Itu jadi ngikuti dirinya tinggal di mana, tempatnya di mana, itulah tempat zakat dia. Itu kalau zakat fitrah. Zakat mal tempatnya mal. Zakat mal itu tempatnya mal. Kalau zakat fitrah tempatnya orang, makanya zakatun nafas namanya. Zakat diri. Lah dirimu di mana? Diri di sini, zakat di sana. Zakat diri. Zakat siswa luar daerah. Ketika bulan Ramadan biasanya di sebagian sekolah siswa dan siswinya membayar zakat melalui panitia yang dibentuk oleh sekolah. Pertanyaan, apakah membayar zakat dengan cara demikian termasuk kategori nakluz zakah, memindah zakat dari tempat semestinya? Nakluz zakah maksudnya memindah zakat dari tempat semestinya bagi siswa-siswi, dan ini sebetulnya nggak boleh, yang berasal dari luar daerah. Orang sekolahnya jauh, namanya orang. Tapi sekolah lah ini maksudnya bukan mondok, paham ya? Orang bukan mondok. Kalau pondok itu kamu sudah tinggal di sini. Kalau sekolah itu kan hanya datang untuk belajar kemudian pulang lagi. Rumahnya Temboro, kemudian sekolah di Madiun, pamane. Lah itu ada di Madiun sekolahan itu mengadakan membuat panitia zakat, mengambil zakat-zakat fitrahnya siswa-siswa kelas itu, sekolah itu untuk bayar zakat di sana. Ini boleh apa enggak? Nah ini kan sudah, padahal dia ini tinggalnya enggak di Madiun, tinggalnya di Temboro. Sebetulnya enggak boleh itu. Itu nakluz zakah itu yang tidak memindahkan tempat zakat dari tempat semestinya itu enggak boleh. Sebetulnya enggak boleh. Pertanyaan, apakah membayar zakat dengan cara demikian termasuk kategori nakluz zakah bagi siswa-siswi yang berasal dari daerah luar? Jawabnya iya, termasuk nakluz zakah. Artinya tidak boleh yang seperti itu. Masih zakat di tempatnya. Tetapi masalah ini ada khilaf. Ada sebagian ulama yang membolehkan nakluz zakah. Artinya membayar zakat di tempat, di selain tempat yang semestinya dia membayar zakat di tempat itu. Kalau orang Temboro tinggal di Temboro, bayar zakat fitrahnya seharusnya di Temboro, bukan di Madiun. Orang Madiun tinggal di Madiun, bayar zakatnya ya di Madiun, bukan di luar daerah, bukan. Jadi kemarin sudah saya kasih tahu bagaimana orang-orang fakir miskin itu nunggu-nunggu zakat. Karena zakatnya nggak keluar. Kenapa? Sudah tak bayarkan di Sumatera sana. Padahal orang miskin kamu yang ada di daerah kamu itu menunggu-nunggu orang-orang yang zakat itu. Ternyata nggak ada yang zakat. Semua di luar daerah semua. Repot kan seperti itu. Padahal sudah hari raya. Sehingga ketika hari raya mereka orang-orang yang fakir miskin itu nggak bisa makan.
Adalah hari raya itu hari seneng-seneng yang seharusnya itu mereka itu bisa makan dengan cukup. Masalah zakat tidak. Tapi ada yang membolehkan. 3. Zakat untuk orang tua yang ditanggung nafkahnya. Ada seorang anak, dia ini mempunyai orang tua. Orang tuanya itu nggak punya apa-apa, misalnya fakir atau miskin. Kemudian si anak ini membayarkan anak ini selalu merawat orang tuanya, memberi nafkah orang tua. Kemudian kalau dia membayar zakat fitrah, bolehkah zakat fitrah dikasihkan kepada orang tua yang dia nafkah itu tadi? Bolehkah bagi anak memberikan zakatnya kepada orang tua yang nafkahnya menjadi tanggungannya anak itu? Jawabnya tidak boleh jika atas nama fakir atau miskin. Tidak boleh jika atas nama fakir atau miskin. Boleh kalau atas nama gharim karena terlilit hutang. Amil dan ghuzzah. Amil gawe zakat dan ghuzzahnya. Ghuzzah itu orang yang berperang sukarela, bukan karena dibayar. Berperang fisabilillah, berjihad. Orang yang berjihad itu karena sukarela, bukan karena dibayar atau pegawai, bukan. Dia asli betul-betul sukarelawan untuk berjihad. Kalau dibayar enggak dapat. Zakat untuk santri. Bagaimana hukum menerima zakat bagi santri yang sedang berada di rumah? Bahkan di pondok pun juga bersama saja. Jawabnya, kalau atas nama santri maka tidak boleh kecuali ia termasuk fakir dan miskin. Jadi tidak ada zakat itu asnaf samaniyah itu, asnaf yang 8 itu salah satunya adalah talibul ilm, enggak ada itu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimi fi sabilillah wa ibnis sabil, itu saja. Enggak wa talibil ilm, enggak ada. Jadi kan enggak ada yang seperti itu. Santri tapi fakir, yaitu lil fuqara. Santri tapi miskin, masakin, itu boleh, tapi bukan atas nama santri. Masakin siapa saja, apakah itu santri atau bukan santri, ataupun begitu orang di kampung, tapi dia masakin atau fuqara, boleh saja itu menerima zakat. Paham ya? Kalau atas nama fi sabilillah, thalabul ilmi itu kan sabilillah. Bukan, mesti sabilillah itu maksudnya adalah orang yang berjihad, dan itu pun juga hanya yang sukarelawan. Orang berjihad bukan orang yang dibayar untuk perang, untuk jihad bukan. Tapi untuk orang yang berperang karena sukarela, karena untuk membela agama. Kalau anak atas nama fisabilillah juga tidak boleh, karena yang dikehendaki dari fisabilillah adalah orang yang ikut berperang secara sukarela. Ya kayak sahabat perang itulah. Bisa itu sukarela, enggak dibayar itu. Kalau atas nama Ibnu Sabil, gimana ya? Ibnu Sabil. Tadi judulnya di rumah, bagaimana Ibnu Sabil? Kalau dia ini lagi di pondok, bagaimana Ibnu Sabil? Sudah mukim di pondok, ini jauh banget. Juga tidak boleh, karena Ibnu Sabil adalah orang yang akan mengadakan perjalanan dan tidak mempunyai bekal, atau sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Jadi biar bisa jalan lagi, maka dikasih zakat. Zaman dulu itu perjalanan itu masyaqqah. Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Perjalanan naik unta, jalan kaki jauh, nggak ada bekal, ya. Ya, dan bekalnya dulu itu ya beras, gandum, itu bekalnya di perjalanan itu.
Nanti di perjalanan duduk beristirahat, kemudian masak di situ di pinggir jalan atau di minggir ke jalan. Masak, kemudian berangkat lagi. Kelihatannya nikmat. Anak-anak muda senang sebetulnya urut jalan kaki. Bolehkah harta zakat digunakan untuk masjid? Ini sering terjadi ini. Harta zakat berasnya dikumpulkan beberapa karung itu dijual kemudian dibuat untuk masjid, kas masjid malah. Bahkan ada dibuat untuk takbiran atau diberikan ustadz. Boleh enggak seperti ini? Jawabnya kalau untuk masjid atau takbiran tidak boleh. Kalau untuk masjid dan takbiran tidak boleh. Kalau untuk ustadz, ya toh, kalau atas nama ustadz juga enggak boleh. Tapi kalau ustadznya itu termasuk 8 orang yang diperbolehkan menerima zakat itu, ya itu boleh, ya boleh aja lah. Makanya gitu. Maksudnya umpamanya fakir miskin, apakah dia santri, apakah dia ustadz, apakah dia tidak santri, tidak ustadz, orang awam, semuanya asal dia itu fakir miskin, itu dia mendapatkannya. Tapi kalau atas nama ustadz nggak ada. Wal muallimin nggak ada. Nanti nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada itu kalau hanya yang tidak punya saja. Yang fakir atau miskin. Masalah itikaf. Itikaf pada hari terakhir pada bulan Ramadan adalah amalan istiqomahnya Nabi sampai beliau wafat. Baginda Nabi mempunyai satu amalan yang istiqomah sampai beliau wafat, yaitu iktikaf. Nanti setahun sekali, 10 hari paling sedikit, beliau itu membuat amalan khalwah, nyepi, meninggalkan keluarga, jungkung ibadah di masjid. Itulah yang dibuat oleh baginda Nabi. 10 hari, setiap setahun sekali 10 hari. Kadang-kadang pernah juga baginda Nabi iktikaf itu 20 hari. Kadang-kadang pernah juga baginda Nabi itu pernah beliau itu khalwah itu sampai 1 bulan. Tapi yang istiqomah itu 10 hari. Khalwah 10 hari. Iktikaf. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Al-Laits wa an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma atafaqa azwajuhu min ba'dihi. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Istiqomah. Ketika beliau selesai wafat, maka amalan iktikaf itu diteruskan oleh para istri-istri baginda Nabi. Di para wanita dulu juga iktikaf juga ketika 10 akhir Ramadan. Dan ini waktunya yang paling afdal banyak 10 akhir Ramadan. Tapi iktikaf kapan aja boleh. Kapan sepanjang tahun boleh aja. Tetapi di 10 akhir Ramadan itu ada fadilah yang besar, khususnya 10 akhir Ramadan. Daripada waktu-waktu yang lain. Abi qala wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Lais an Uqail an Zuhri an Urwah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiku al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawahu Allah thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Hadatsana Hannad an Abi Bakar an Abi Hafsin an Abi Salih an Abi Hurairah qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tiku kull Ramadan 10 ayamin falamma kana al-'am alladhi qubila fihi i'tikafa 20 yawman. Dulu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf setiap 10 akhir Ramadan. Begitu beliau itu tetapi ketika di tahun beliau itu wafat, beliau itikaf 20 hari. Artinya apa ini? Artinya orang itu namanya ibadah
makin sepuh, makin tua, makin banyak ibadah. Sana itu loh yang muda-muda itu loh yang etika. Saya sudah tua di rumah saja. Loh, mati lah malah nggak mau etika. Enggak. Nabi memberi contoh, makin sepuh, makin berumur, maka beliau makin gentileng dalam ibadah, makin sungguh-sungguh dalam ibadah. Fadilahnya. An Ibnu Abbas rafa'ahu man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nar 3 khanatik. Kullu khandakin ab'ada mimma bainal khafiqain. Dari Abdullah bin Abbas, dan ini hadis ini nyambung naik sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa barang siapa berjalan untuk menyelesaikan hajatnya saudara Islamnya, maka itu adalah lebih baik melebihi i'tikaf 10 tahun. Jadi orang bantu orang itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Saudaranya punya hajat, kamu bantu. Saudara Islam punya hajat, kamu bantu. Itu saja lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Padahal i'tikaf 1 hari saja, barang siapa i'tikaf sehari saja karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan oleh Allah di antara dia dan api neraka 3 parit. Setiap paritnya adalah lebih jauh daripada timur dan barat. Tapi 3 parit itu 1 kali i'tikaf. Ini tidak disebutkan bulan Ramadan ya, apalagi bulan Ramadan. Nah, ini belum disebut bulan Ramadan. Yang seperti itu bantu orang lain lebih banyak lagi. Wa Ibnu Abbas aidan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man masa fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 10 sinin. Wa man i'takafa yawman ibda'a wajhillah ja'ala Allah bainahu wa bainan nari 3 khanatik. Kullu khandakin ab'adu mimma bainal khafiqain. Sama. I'tikaf 10 hari pada bulan Ramadan. Pahalanya adalah seperti pahala 2 haji 2 umroh. Oh ya. أخبرنا أبو الطاهر الفقيه قال حدثنا أبو الطاهر قال الطاهر محمد الباتي قال حدثنا أحمد بن يوسف السلامي قال حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هياج حدثنا عن بسه بن عبد الرحمن بن سعيد بن العاص عن محمد بن زاذان عن علي بن حسين عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين أو وعمرتين وإسناده ضعيف. Barang siapa beriktikaf 10 di dalam bulan Ramadan, 10 hari di dalam bulan Ramadan, maka pahalanya adalah seperti 2 haji dan 2 umrah. Dan 2 umrah. Bukan atau 2 hajian dan 2 umrah. Terus piye carane? Kata apa itu Imam Ahmad, aku ini terheran-heran melihat orang. Dia tahu bahwa di atasnya itu ada surga, tetapi enggak pengen. Surga dengan indahnya, tapi enggak pengen. Tahu di bawahnya itu ada neraka yang sangat mengerikan, tapi juga enggak takut. Terus diapain neh orang yang seperti itu? Tahu surga, diiming-iming sama Allah urusan surga, ya enggak pengen. Tahu pahala, diiming-iming Allah mengenai pahala, ya enggak pengen. Tenang aja.
tahu neraka, diancam dengan ancaman-ancaman neraka, ya enggak takut. Ini normal apa enggak? Imam Ahmad ini. Semoga Allah jadikan kita orang normal. Astagfirullah, 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 astagfirullah. أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات 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 اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به القرى تقضى بالحوائج تنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به القرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج به القرى وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام وجه الكريم يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا 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 كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن وهاب يا الله يا حبيبي يا رحمن يا وهاب يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان 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 يا منان يا حنان يا منان يا حنان منان يا لطيف 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 يا عزيز 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 يا يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز
عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا قوي يا عزيز عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا علي يا عظيم حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم علي يا عظيم يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا يخلف الميعاد ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من إنه من سليمان إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله ألا تعلوا علي وأتوني يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي رب إني مغلوب فانتصر 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 رب إني مغلوب فانتصر
رب إني مغلوب كاف يا عين صاد كفايتنا 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 حميم عين سين قاف حمايتنا 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 قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف القرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا قاف والقرآن المجيد وقايتنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما سلام قولا من رب رحيم 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 وامتاز اليوم أيها المجرمون 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 وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 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 حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو 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 تحب العفو ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال الفاتحة